اور صفحے کی آخری سطر جہاں 16 لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ اپریل کی آج 14 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، مراد سے سرداران قریش مشرکین عرب ہے۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے پکی قسمیں اٹھائی کہ ضرور ان پھلوں کو توڑ لیں گے صبح ہوتے ہی۔ ولا یستثنون، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، استثناء نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ جب سارا منصوبہ بنایا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس چکر لگایا ان کے اس باغبانی پر ایک چکر لگانے والے نے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سوئے ہوتے، یعنی ایک وفد آیا، آگ بگول آیا، آگ آئی، یا وفد آیا، فرشتے آئے، یہ ساری باتیں ضمن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ باغ ہو گیا اس طرح جس طرح کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، جلی ہوئی کٹی ہوئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب بیان ہو رہا ہے پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آوازیں لگائیں، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثٍ، صبح جلدی چلو اپنی کھیتی پر، إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم پھلوں کو توڑنے والے ہو۔ فَانْطَلَقُوا، پس وہ چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج ہرگز ہم پہ کوئی مسکین نہیں آئے گا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح کی انہوں نے اپنی اس فصل پر، باغبانی پر قدرت رکھتے ہوئے کہ آج ہم کٹائی کریں گے، پھلوں کو توڑیں گے، منڈیوں میں پہنچائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے، فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے اس کھیتی کو، اس باغ کو، فصل کو دیکھا،
قالوا تو انہوں نے کہا انا لضالون، بے شک ہم تو رستہ بھول گئے، معلوم نہیں ہے کہ ہمارا باغ کھیتی ہے، ہمارا فارم ہے، بلکہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم اللہ کی اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطہم، ان کے میانہ روی والے نے یا ان میں سے جو اچھا تھا اس نے یہ بات کہی، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، لولا تسبحون، ان باغوں پر نعمتوں پر تم اللہ کی تسبیحات کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ کہنے لگے قالوا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، اس نعمت کی ناقدری ہم نے کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس بعض ان کے بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، کہنے لگے تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو نے ایسے کہا تھا، تو نے ہمیں یہ بات، اس کی بھی انشاءاللہ بات کریں۔ تو وہ قالوا یا ویلنا، کہ اے ہماری ہلاکت، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ممکن ہے ہمارا رب ہمیں ہمارے لیے اس سے کوئی بہتر چیز تبدیل فرما دے، کوئی بہتر باغ، بہتر کو زراعت نصیب کر دے۔ انا الی ربنا راغبون، اب ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، توجہ دینے والے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک العذاب، عذاب ایسے ہی آتے ہیں، عذاب کا نقشہ آپ نے دیکھ لیا نا، چکھا ہے مزہ۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب یعنی آخرت میں ہونے والا جو عذاب ہے وہ کہیں بڑا ہوگا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے یا جان لیں۔ حضرات، قرآن مجید میں یہ ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک حدیث شریف کے اندر باغ کا قصہ، باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ پھٹی لے لو یا ادھر کو کتب اور میں، او پرم پھٹی بھائی، او پرم پھٹی لا کے اتھے رکھ لو یار، اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کوشش ہے کہ نس جان سارے بابے شابے جڑے 5-7 ہیں۔ حضرات میری طرف توجہ فرمائیں، میرے اللہ نے بیان فرمایا ہم نے مشرق عرب، اہل مکہ، سرداران قریش، معاندین رسول کو آزمایا۔ کس طرح آزمایا، کس بنیاد پر آزمایا؟ اللہ رب العزت نے ایک ایسا ماحول ان کو دیا کہ حرم پاک کی خادمیت ان کے پاس ہے، موسم حج میں اطراف عالم سے دنیا آتی ہے، تجار آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، سامان حیات لے کر آتے ہیں، سامان تجارت لے کر مکے پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں تجارت کا مرکز ہو، مین مارکیٹ ہو، تو وہاں سے آنے والا سامان، ادھر سے لے جانے والا سامان، یہ ان کی خوشحالیوں کا ذریعہ اور سبب تھا۔ دوسرا ہے کہ سب لوگ آنے والے خدام حرمین کا احترام کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے خدام ہیں، خادمین یہ حج ہیں، حجاج ہیں، اور ان کو ستو پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرنے والے یہ لوگ ہیں، لہذا ان کو عزت افزائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ پلس اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا، دنیاوی نعمتوں سے نوازا اور روحانی اور اخروی کامیابیوں کو، نعمتوں کا سربراہ امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ نہ انہوں نے اس کی قدردانی کی، نہ امام الانبیاء کی بعثت اور آپ کی رسالت اور آپ کی تشریف آوری کی انہوں نے قدر۔ کہتے ہیں نہ دین نہ دنیا، نہ اتھے پیڑے لاہور بھی پیڑے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، انہوں نے کچھ نہیں، ساری زندگی ایسے ہی ٹکرائی بات کرے۔ حضرات مجھے کچھ یاد ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، عبرت ناک چیزیں بھی یاد رہتی ہیں۔ جناب حاجی صاحب، مجھے وہ صدیقیہ مسجد کا دور یاد ہے جس دور میں 71 کی جنگ ادھر ہوئی تھی، میں ادھر ہی خطیب تھا، جامعہ صدیقیہ میں خطیب تھا اور جنگ لگی ہوئی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے تو جنگ لگی تھی، ادھر جنگ ادھر بھی جنگ۔ بعد میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکروں کی پابندی نہیں ہوا کرتی، بڑے بڑے ہارن، بڑے بڑے طوطے، بڑے بڑے سپیکر لگتے اور دور دراز تک آوازیں جاتی۔
اس دور میں یہ سارا ماڈل ٹاؤن مارکیٹیں بنتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، تو یہ سمجھو کہ بڑا پرانا بابا لگ جائے۔ اور ہم لوگ بات درست ہے، کیونکہ میری 1971 میں شادی ہوئی تھی تو میں ادھر ہی تھا، جنگ بھی تھی، 71 72 73 74 تک میں ادھر آؤں، 76 میں پھر سعودیہ میرے مدینہ یونیورسٹی داخل ہوا میں گیا تھا۔ سنانا میں یہ چاہ رہا تھا 1971 میں غالباً، آپ کو حوالہ دے دیں غلط نہ ہو، غالباً سونا یا 100 روپے تولہ تھا یا 120 روپے، 1 روپے 80 بھی بتا دیں، اب مجھے پکی بات ہی نہیں آ رہی۔ اسی ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے مجھے 100 روپے پیش کیا، کس مقصد کے لیے کہ جس دن جمعے والے دن آپ خطبہ شروع کرتے ہیں اور مائک کو چیک کرنے کے لیے ٹک ٹک کرتے ہیں نا، اس سٹا میرے دل تے وائی دی۔ اللہ دا واسطہ جے 100 روپیہ لے لو تے تو تے یا لوا چھڈو تے یا انہاں دا روح بلے دے کوٹ ڈال کر چھڈو۔ ایک کلندر بھارے سن ادوں، ہن بھی بڑے بڑے کلندر رہندے نے اتنے۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ کی حمد شروع ہوتی ہے، وہ تے سٹاں بجنیاں شروع ہو جاتی۔ یہ بے رخی، یہ جس کو طغیانی، سرکشی، بغاوت، عدوان، جہالت کہا جا سکتا ہے، آج بھی بے شمار دنیا کو یہ تکلیف ہے، یہ دروس ہے، یہ خطبات ہے، یہ ترجمہ کلاسیں، یہ چھونیاں لگی ہوئی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا مولوی مصیبت پائی ہے، اے امن سکون اور رہن ہی نہیں دیتے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویاں سویرے بھی درس ہی دے جاندے۔ میں نے یہ بھی جملے سنے ہوئے ہیں، اے مولوی بہ کے سانو کی دسنا ہوں، کیڑی گل ہے سانو نہیں پتا۔ یہ بھی بکواس میں نے انشاءاللہ سنی ہوئی ہے، اور پلے بھی کوئی شے نہیں، نہ دین نہ دنیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے تشبیہ دی ہے، ہم نے مشرق عرب کو اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والی داستان کیا ہے؟ اصل میں تاریخ عرب میں بستی کا نام نہیں بتایا، سن اور حوالہ نہیں دیا، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ مقصد کی بات جو وہ یہ ہے، ایک شریف آدمی تھا، اس کا باغ تھا، بڑا اچھا باغ تھا، اور وہ جب باغ کا پھل کٹتا، اس کے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اس 3 حصے کرتا۔ 3 حصے مشہور ہیں نا، جی قربانی کرو 3 حصے کرو، بن لو کھاؤ یہ کرو۔ وہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے ذاتی طور پہ رکھتا، ایک حصہ غریبوں یتیموں میں اسی وقت ہی کٹائی کے وقت ہی بانٹ دیتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں باغبانی ضروریات میں خرچ کرتا۔ بندہ بہت ہو گیا تو بیٹوں نے مشورہ کیا، زمین ساڈی، فارم ساڈا، ابا ساڈا، تے اے درویش کتوں آنے جی؟ اے کلیروی صاحب کون ہے جی؟ اے سلوی صاحب کون ہے جی؟ اے حاجی صاحب کون ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں مانگت نہیں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہ کس لیے آتے ہیں، کون ہے یہ لوگ۔ لہذا فیصلہ کرو، صبح صبح اپنے باغ گٹائی کرو، منڈیوں میں بھیجو، تو انہوں پتہ بھی نہ لگن دو، آپ بھی رول پھر کے فارغ ہو جائے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، میرے رب نے فرمایا ہم نے آسمانوں میں ایک پروگرام بنایا، انہوں نے ادھر قسمیں اٹھائیں، میں نے فرامین جاری کر دیے، فرشتوں کی ڈیوٹی لے، انہوں دا باغ ساڑنا ہے راتی، انہوں نے درویشاں دی روٹی بند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی ایسی پھینٹی لگا کے نہ باغ رہے گا نہ باغبانی رہے گا۔ ان کو کس طرح آزمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ بدر میں پھینٹا لگا، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا میرے پاک پیغمبر، جب تک آپ ادھر رہیں گے اور کچھ غریب لوگ، ماڑے لوگ، ایمان والے جنہوں نے ایمان چھپایا ہوا ہے، استغفار کرنے والے، 2 چیزیں جب تک رہیں گی میں ان پر عذاب نہیں نازل کروں۔ آپ ہجرت فرما کے آ گئے، اصحاب بھی ہجرت فرما کے آ گئے، پھر رسول پاک نے بھی اللہ سے ترلا ماریا کہ یا اللہ ذرا انہاں دی کھچائی کر۔ پھر اللہ نے 61 سالی کے دروازے کھولے،
مشرق عرب اور چودھری پھر مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، مردان کھانے پہ مجبور ہو گئے اور کھال جلا کے راگ پھاکنے پر مجبور ہو گئے۔ حتیٰ کہ مشرق عرب چودھری نے پروگرام بنایا، ترلا مارو، سردار ابو سفیان سے کہا، وہ کافر ہی تھے اس وقت، جناب کے رسول پاک سسر بھی تھے، ان کی قیادت میں باقاعدہ وفد مدینے آیا دعا کرانے کے لیے کہ سرکار تواڈے رشتہ دار تواڈا کنبہ قبیلہ بھوکے مار دینے دعا فرماؤ۔ پھر رسالت امام نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش نازل فرمائی، تو پھر ان کے کچھ حالات بہتر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے باغ والوں کو انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو اس طرح ان کا ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لگایا نا جب تو پتہ چلا چیخیں نکلی، ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کا قصہ اللہ نے خود بیان فرما دیا، مختصر میں خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو مشرق عرب کو وادی قرا، یہ جو مکہ مکرمہ ہے ام القرا، اس کے رہنے والوں گرد و نواح کے جو معاندین رسول اور دین ہیں، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ آگے اور تفصیل فرمائیں، اذ اقسموا، ان باغ والوں نے جب قسمیں اٹھائیں، لا یسرمنها مصبحین، اس باغ کی کٹائی ہم کریں گے صبح صبح۔ سرگی والے کون یتیم مشین ہوتے ہم بنواتے ہیں، توڑو بورے بھرو تو منڈی چھڑ دو، یہ جدو آن گئے تو رو بیٹھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے ولا یستثنون، تو انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ حضرت محمد کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ انشاءاللہ کہہ لیتا ہے اللہ کی مار سے بچ جاتا ہے۔ کہہ دو نا انشاءاللہ میں ایسے کام کروں گا، انشاءاللہ میں ترجمہ کلاس میں آیا کروں گا، لیکن جب موقع ہے نا ادوں کہنا چاہیے، اجاڑ کے سارا کوئی 5-7 باری کو پھر فائدہ نہیں ہونا۔ جاگ رہے ہو؟ میرا خیال میں گل سنانا چاہتا، یہی نہ بزرگوں واسطے سننا۔ ایک بندہ کھوتا ویچن چلیا سی، کسے پوچھا کہ بزرگاں تو کتنے چلے ہیں؟ جی میں وہ کھوتا ویچن چلے، منڈی لگتی بڑی باری۔ اس کیا انشاءاللہ کو اندر انشاءاللہ کا کی مطلب ہے بھائی کھوتا میرا ہے، منڈی میں چلے ہیں تو بیٹھ کے آ جانا۔ وہ منڈی گیا، کھوتا بنیا، پکوڑے پہ چنگے نکلتے سن، اس پکوڑے کھا دیا تو تھوڑا لمحہ پینا تو بعد کھوتا بیچنا، پکوڑے کھا دے لمحہ پیا، کھوتا کوئی کھول کے لے گیا۔ جا گیا تو کوئی شے نہیں ہوتا، خالی ہاتھ رو بیٹھ کے گھر آ گیا۔ وہ چوتھے پنجویں دن وہ بندہ ملیا، وہ درس دینا تھا، تو اس پوچھا بھاجی کھوتا ویچ ہے سو؟ آندا یار گل ہے کہ میں کھوتا لے کے انشاءاللہ جدو نکلیا نا تو میں پھر انشاءاللہ منڈی پہنچیا، میں انشاءاللہ کھوتا ہوتے بنیا تو میں پکوڑے لے انشاءاللہ، تو میں انشاءاللہ پکوڑے کھادے، تو جس لئے میں سو کے بیٹھا انشاءاللہ کھوتا گیا تھی۔ اور کہ چبلا جہا ایک باری تو انشاءاللہ پہلا نہیں آکھی جن موقع دی، ہم 7 باری آکھنا کھوتا دی، اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوک گئیں کھیت۔ گل دی سمجھ لگ گئی نا ساری۔ قبرستانوں میں بڑی قبریں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کہے تھے اگلے ہفتے سے نماز شروع کرنی ہے، کتنی قبریں آپ کو ان لوگوں کی ملیں گی جو کہا جی اگلے سال سچی توبہ کر کے ترجمہ کلاس کا ممبر بننا ہے، لیکن مر گئے، فوت ہو گئے، اللہ فارغ۔ کوئی بات نہیں تھی نال بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ آ رہا؟ انشاءاللہ کہو، دوسرا ماشاءاللہ کہو، میری طرف دیکھو۔ اے لوگ کہتے ہیں جی بچہ نظر لگ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، پھر حکیمہ ڈاکٹر کو پھر دے۔ ماں بہن بیٹی باجیوں کی، عزیزوں کی، بھائیوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے بدلو، بچہ دیکھو، اس کو نہاؤ تو ماشاءاللہ کہو، گاڑی لو، سائیکل لو، ایسا سلسلہ کرو، نواں سوٹ پاؤ، سوٹ پہن، کسی کا سوٹ ہی چلو پیا نواں ویخ لو تو ماشاءاللہ کہہ دو، تو پھر ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ نے اشارہ کیا ہے، وہ پکی بات کر رہے تھے لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میری مشیت کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دے دوں آپ کو، اگر بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں مل کے۔ مکے کی بات ہے، سید الانبیاء سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہہ سکے، کل آ گئی۔ رسول پاک کو یہ خیال تھا کہ جبرائیل امین تشریف لائیں گے، میں پوچھوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب سوال پوچھنے والے آ گئے تو سرکار نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ 15 دن گزر گئے،
صحابہ بیان فرماتے ہیں ان 15 دنوں میں رسول پاک سمیت جتنے ہم پریشان رہے کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے۔ رسالت مار فرمایا ایک بار میں اور بھی پریشان ہوا تھا، جب میں معراج سے واپس آیا تو میرے سے سرداران نے قریش نے سوال کیے، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ آپ بیت المقدس میں ملک شام میں کبھی نہیں گئے۔ آپ نے بیان کیا تھا میں مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، میں نے نماز پڑھائی ہے، نبیوں کی نماز پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے آپ سے سوال شروع کر دیا، اچھا جی مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ واقعتاً اگر کوئی آدمی کسی جگہ جاتا ہے وہ کھڑکیاں دروازے تو نہیں گرتا نا۔ آپ حتیم میں کھڑے تھے، فرمانے لگے میں اتنا پریشان ہوا کہ اللہ میں نے جماعت کرائی ہے تیرے حکم سے، تیرے جبرائیل امین کے ساتھ میں تھا، تو میں کو کھڑکیاں دروازے گنتا رہا۔ یہ بھی یہاں پتہ چلتا کہ علم غیب صرف میرے رب کے پاس ہے، نبی ولی کتب شہید کے پاس نہیں۔ تسی بھی بنو نا، تھوڑے کول بھی نہیں پتہ جی گھر کی پکا ہے، اختیارات سے تھوڑے کتنے گئے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ جب پریشان ہوئے تو رسول پاک فرماتے ہیں رب نے جبرائیل امین کو فرمایا مسجد نقشہ میرے رسول کے پاس ہے، پھیر پھیر کے بناؤ۔ وہ ماڈل پھیر پھیر کے بتا رہے ہیں تو میں کھڑکیاں دروازے گن گن کے بتا رہا ہوں، پھر ٹکرے مارنے لگے، گیا بھی نہیں تو صحیح ساری باتیں سنا رہا ہے۔ وجہ صدق اللہ و رسول، میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، پروگرام نے پکا بنا لیا، ادھر انہوں نے پروگرام بنایا، فطاف علیہا طائف من رب، تیرے رب کی طرف سے گیڑا دینے والے کی ٹیم آئی۔ اب اس پر تبصرہ ہے، وہ آگ آئی، آگ بلولا آیا، فجیر سے آئے، فرشتوں نے کیا کیا، آگ لگائی، آگ لگی، جلی بگولا ہوا، وہم نائمون، یہ فرمایا وہ آرام فرما رہے تھے، ٹیم آئی، فاصبحت کسریم، وہ باغ، وہ فصل، وہ فار مزری جس میں باغ تھا وہ جل کے سریم ہو گیا۔ جب کٹی ہوئی جلی ہوئی فصل بے نشان ہوتی ہے، اساں ایک رگڑا دے کے سارے باغ کو اس طرح کر دیتا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح ہوئی، ایک دو آوازیں مارنے لگی، نام لے کر، او فلاں اٹھوئے، فلاں اٹھا ہوئے، شیر آؤ، فلاں آؤ، آؤ چلو فٹافٹ کرو، انگدو علی حرثکم، فوراً چلو جلدی اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر اس کی کٹائی کرنا چاہتے ہو، ان پھلوں کو توڑ کے منڈیوں میں پہنچانے کا پروگرام جو فائنل کیا وہ چاہتے ہو تو فوراً نکلو اور چلیں۔ اب میرے اللہ فرماتے ہیں فانطلقوا، بس وہ چلے، وہم یتخافتون، چپ کے باتیں کر رہے تھے، کسی نے پتہ نہ چل جائے، سراغ نہ مل جائے کہ یتیم مسکین ماڑے بندے کو کہ چودھری صاحب جا رہے ہیں اپنے فارم میں۔ اللہ اکبر، قرآن نے خود فرمایا اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، مسکینوں کے دروازے بند کرنے والوں سن لو، یتیموں مسکینوں کی روٹی بند کرنے والوں اور ان کی پرچیاں بند کرنے والوں، ان کو خیرات جو اللہ نے فرمایا تمہارے مالوں میں حق للسائل والمحروم، سوالیوں محروموں کو میں نے تمہارے کاروبار تمہاری بات میں حصے رکھے ہیں، تے انہوں نے بھی حصہ کھا جاؤ تے اپنا بھی کھا جاؤ، تے پیچھے کہو جی بیماریاں تے مصیبتیں کس طرح آتی ہیں، اس پر غور کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، وغدوا علی حرد قادرین، انہوں نے صبح اس طرح کی کہ کٹائی پر بھی غالب ہیں اور اس کی ٹوائی اور سپلائی پر بھی غالب ہیں، یہ قدرت پوری رکھتے ہیں کہ کٹائی کر کے مال اور منڈیوں میں سارا کو پہنچا لیں گے، اس اعتبار اس انداز سے وہ گئے اور چلے، پہنچ گئے۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے اپنا فارم اور باغبانی وہ دیکھی، قالوا انا لضالون، یہ پہلا قول، پہلا اعلان، یار اسی راہ نہیں بھول گیا، یہ تو ساڈا کھوہ ہی نہیں، یہ تو ساڈا ڈیرا ہی نہیں، یہ تو ساڈا باغ ہی نہیں، اسی کتنے آ گئے؟ وہ بھولتے نہیں گئے، تسی اندازہ جب رب بھول آئے نا تو سارا کو بھول جاتا۔ میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مدینہ سے پڑھنے والے تھے شیخ عطا اللہ ساجد، رحمت فوت ہو گیا، انتہائی نیک بارسا، انتہائی فاضل قابل ترین شخصیت، اور ابن ماجہ حدیث کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، منہاج المسلم، یہ شیخ تھے مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب عربی میں منہاج المسلم، ان کی انہوں نے شرح کی ہے اور اردو میں، اور کئی کتابیں۔
جامعہ اسلامیہ میں کراچی میں ہم اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ میں کئی سال اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں، سادے بے شمار گھر انہوں کا ہے وہ کٹریاں والا گلا جڑا ہوتے آپ صبر ہو گئے اتنے کوئی ٹینٹ شینٹ لگا سی تو گھر ہی نہ لبے اپنا تو یہ نہیں بھی کسی نے پوچھ لو یار وہ گلی ہے گلی بھی ہوئے ساڈا گھر کتنے اڈاول چپ کر کے پھر جامع جا گیا تو بہ رہے چپ کر شیخ صاحب ویکھا یار یہ بزرگ تھے بہ رہے بزرگ پڑھا کے دیتے چھٹی ہو گئی جی پوچھا حضرت کوئی گھر نہیں گئے میں گیا سا مینوں اپنا گھر نہیں لبا اللہ دی قسم مذاق نہیں کر رہا بندہ نال کر لیا انہوں نے اپنا گھر جا کے دسیا یہ تہاڈا گھر ہے نانوتوی صاحب کا قاسم نانوتوی صاحب کا علماء کرام نے لکھا ہے مفتی فتویٰ لینے کے لیے لوگ آئے شیخ نے فتویٰ لکھا سوال کے جوابات لکھے اور چپ کر بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ جاؤ بہ رہے تو کنی دیر تو بعد کہنے لگے یار دستخط کرنے نے نا مہر لانی آدھے میرا نام کی انا للہ تسی کہو میرا خیال زیادہ اچھا ہے شیخ نے حاضر مدن پوچھا میرا نام کی ہے فتوے کا جواب لکھا حوالے دیے ہیں میرے رب نے فرمایا یہ نہ بھولنے والا صرف میرے رب کی باقی سارا نظام نہیں سمجھ آتی خیبر کے فتوحات سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے خیبر کا قلعہ میں نے کئی بار بتایا میں نے خود دیکھا وہ سارا علاقہ سارا کچھ حتیٰ کہ قلعے کی چھت پہ چڑھ کے واپس آ رہے تھے امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا آج رات پہرا کون دے گا تو بلال صاحب کہنے لگے اللہ رسول میں پارا دما ٹھیک ہوگی باقی آرام کرو تھکے رہے کوئی کسی نے زخم ہوئے نہیں کوئی پریشان ہے کوئی کتنا سب رہے سو گئے آرام کرنے لگے بلال صاحب فرماتے میں بھی شرکی جانب منہ کر کے نہ ٹیک لگا کے پہلے میں نفل پڑھتا رہا اذکار کرتا رہا میں رخ کر کے بیٹھ گیا چل میں تھوڑی دیر آرام کر لینا سارے ہی سو گئے ابو بکر سو گئے عمر سو گئے علی سو گئے عثمان سو گئے طلحہ زبیر سو گئے عشرہ مبشرہ سو گئے اور وہ سارے وہ صحابہ تھے جو غزوہ حدیبیہ کی صلح پر گئے صلح حدیبیہ کی شرائط میں تھے 14 ساڑھے سارے سو گئے امام الانبیاء بھی سو گئے تے سورج چڑھ گیا امام الانبیاء اٹھے تو سارے سوتے آپ نے جس آواز دی بلال صاحب اٹھے سارے آپ نے فرمایا بلال تو تے پہرا دینا سی تے بزرگا تو سو رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ نے ایسی توفیق دی ایسا جملہ بولا امام الانبیاء خاموش ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس ذات نے تمہیں سلائے رکھے نا اسی ذات نے مجھے سلائے رکھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها سورہ زمر 24واں پارہ ذکر آتا ہے جب تم سوتے ہو تو تہاڈیاں روحاں ساڈے کول ہوندیاں نے دل چاہے تے بھیجیے تے دل چاہیے مؤخر کر دی یہ نہ بولنا اور نہ سونا کس کی شان ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم باقی سارے فارغ ہیں اب مسئلہ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یار انا لغالون ہم تو رستہ نہیں بھول گئے یہ تو ساڈا فار بھی نہیں یہ باغ ہی نہیں بل نحن محروم کہنے لگے باغ وہی ہے سڑک رستہ پایا وہی ہے لیکن ہم محروم کر دیے گئے ہیں قال اوسطہم ان میں سے جو اچھا تھا یہ درمیانے درجے کا بھائی تھا الم اقل لکم اس نے کہا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا براوو اس طرح نہ کرو یتیمہ غریباں دا حصہ رکھو درویشی لائن اختیار کیے رکھو لولا تسبحون اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں حمد کرتے کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے یار اللہ نے دیا ہے لوگوں میں دیا کرو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین اب اعتراف کر دیں اللہ تو پاک ہے ہمارا رب پاک ہے انا کو ہم ظالم تھے ہم نے ہی ظلم کیا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ایک دم اور تو اگے لگا سا اور تو بدماشی کی تھی اور تو کہندا سا درویشوں کو بجاؤ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں تیری وجہ سے وہ کہتا ہے تیری وجہ سے ایسے ہوا قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین کہتے ہیں ہم ہی سرکش تھے ہم ہی بد نصیب نکلے ہم نے جو رکاب نہیں کھڑی کی
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ممکن ہے ہمارا رب ہمیں سے بہتر کو دے دے۔ اب تو اجڑ گیا سب کچھ، ہماری ناکامیاں غالب آ گئی ہیں، باغ اجڑ گیا ہے، بدنام ہو گئے ہیں، دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کی ساری داستان کو قرآن بنا کر قیامت تک بھیجا۔ ہم نے باغ دیا تھا، انہوں نے کیا خرابی کی، ہم نے پھر کیا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ انا الی ربنا راغبون، ہم اب رغبت کرتے ہیں۔ اللہ سائیاں تو ہی باغ دینے والا، اللہ سائیاں تو ہی پھل دینے والا، اللہ تو ہی سے سلم یا اولادیں دینے والا، اللہ ہم تیری رغبت کرتے ہیں۔ اب شروع ہوئے کذالک العذاب، اللہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا والو عذاب اس طرح ہوتا ہے، سزائیں اس طرح ملتی ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا اگر ان کو پتہ چلے۔ یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، آخرت کی سزائیں کیا ہوں گی؟ سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد کریم نے فرمایا ہے جو شخص عصر کی ایک نماز ضائع کرے گا کأنما وطر اہلہ و مالہ، قیامت والے دن اتنا پریشان ہوگا، اتنا غم لاحق ہوگا جس طرح دنیا میں کسی بندے کی اولاد، گھر بار، ہر شے اجڑ جائے، ککھ کنڈا نہ رہے، تو جتنا وہ پریشان ہوتا ہے ایک نماز عصر ضائع کرنے والے کا یہ حشر ہوگا۔ زندگی بیت جائے، نہ زور نہ اثر نہ فجر کوئی شے نہیں، نہ جمعے نہ کوئی شے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسالت مال فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو 3 جمعے چھوڑے بغیر شرعی عذر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پھر ان کے دلوں پہ ٹھپے مور لگا دیتے ہیں، پھر تلے بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اللہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر کے مسترد کر دیتے ہیں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بندے تھوڑی جی گل کرو او جی ساڈی مرضی تسی ٹھیکہ لیا ہے۔ ایک بندے نے فون کیا تھا درس ہونا فرض ہے، میں کہا جی فرض ہے، دین حاصل کرنا فرض ہے، درس ہونا فرض نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جب بندہ نماز فرض نہیں پڑھتا درس کہاں سے سونا ہے؟ جس بندے کو طہارت کرنے کا علم نہیں ہے وہ چاگی کرتا ہے حوروں پر، داڑھیوں پر، اسلام پر، صحابہ پہ بکواس کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اپنی اپنی ایک انداز ہے، جو اس نے کمانا ہے اس کے سامنے نہیں۔ تو میرے اللہ سے توفیق کی درخواست ہے اللہ ہمیں یہ فہم نصیب فرمائے تاکہ ان کی ہم تعلیمات پر غور کریں۔ تو جو حدیث شریف میں باغ والوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ بھی سنا دیں انشاءاللہ۔ انا بلوناہم، یہ انا جمع کے لیے ہے، جمع متکلم کے لیے ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کو ضمیر شرف کہتے ہیں۔ بزرگی، عزت، احترام کے لیے اللہ اپنی ذات کے لیے جمع کے صیغے بولتے ہیں۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، یعنی مشرکین عرب کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے جنت سے مراد وہ جنت نہیں، جس سے مراد باغ، جس طرح ہم نے فرمایا تھا نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، باغات، باغیچہ۔ جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا اذ اقسموا، جب ان قسمیں اٹھائیں لیسرمنھا مصبحین، ہم پھلوں کا باغ کے پھل توڑیں گے صبح ہوتے ہی، لیکن بلا یستثنون انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، نہ استثناء کر یہ کچھ رکھیں گے یا چھوڑیں گے، نہیں، سارا توڑیں گے، منڈیوں میں لے جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ان پہ ایک چکر لگانے والے نے چکر لگائی، یعنی تیرے رب کی طرف سے ٹیم آئی، وہ آگ آئی، فرشتے آئے، اللہ کا غیظ و غضب لے کر آئے، ساری وضاحت اندر موجود ہے۔ وہم نائم، وہ سو رہے تھے، باغ کے مالک سو رہے تھے، ان ٹیموں نے آیا کہ کیا کیا، فاصبحت کالصریم، وہ باغ وہ زرعی فار اس طرح ہو گیا جس طرح جلی کٹی ہوئی فصل ہوتی۔ فتنادوا، اس میں صبح جب ہوئی وہ ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے ہیں، انگڈو، جلدی چلو، اللہ حرثکم، اپنی کھیتی پر اور باغ فارم پہ چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم اس کو باغ کو توڑنے والے، کٹائی کر کے منڈیوں میں پہنچانے والے ہو تو جلدی کرو۔ فانطلقوا، بس وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کر رہے، آج موج آ گئی، آج کوئی نہیں بھڑکے گا، آج پتہ چلے گا یتیمہ مسکینہ، آج درویشہ نہیں سمجھ لگ جائے گی، ایک بک بک کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ کوئی آج تمہارے کوئی مسکین یتیم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی مسکین یتیم آج نہیں پھڑکے گا جا۔ وغدوا علی حرد قادرین، پھر انہوں نے صبح کی
قدرت رکھنے والے اس کٹائی پر اس پوزیشن میں جا رہے ہم باغ مارا ہے ارے بھائی کٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں او فٹافٹ سارے کم ہو جائیں فلما رأوها جب پہنچے انہوں نے دیکھا قالوا انا لضالون کہنا ہم تو رستہ بھول گئے ہیں یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں بل نحن محرومون بلکہ اللہ کی رحمتوں سے شفقتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں قال اوسطهم ان کا جو میانہ روی والا تھا یا دوسرا ترجمہ ان میں سے بہتر بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لکم کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا لولا تسبحون اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے تسبیحات کیوں نہیں پڑھتے اس موج میلے پر اللہ کا حق میں کہا کرتا تھا قالوا سبحان اب کہتے ہیں سبحان ربنا اے ہمارے رب تو پاک ہے انا کنا ظالمین ہم ہی ظلم کرنے والے تھے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ایک دوسرے کی متوجہ ہو کے ملامت کرتے ہیں تیری وجہ سے ہوا کہ تو ایسے کہتا رہا قالوا یا ویلنا انہوں نے کہا اے ہماری ہلاکت انا کنا طاغین ہم ہی سرکش نکلے ہم نے ہی ظلم کیا عسى ربنا ممکن ہے ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منها اس بات سے بہتر ہمیں کو عطا فرما دے ماحول ایسا بنا دے کو فصل کھیتی فارم ایسا عطا کر دے انا الی ربنا راغبون ہم اپنے رب کی رغبت توجہ اور التماس کرنے والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب دنیا والو اس طرح ہوتا ہے عذاب اور ولا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون اور جو آخرت کا ہونے والا عذاب ہے وہ کہیں بڑا ہوگا کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل سکے